السلام علیکم۔ آج جو پیغام اب تک پہنچانا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ان الفاظ کا نچوڑ ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتے، گرنے نہیں دیتے اور مایوسی کے اندھیرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور وہ پیغام صرف اتنا ہے کہ کبھی ہار نہ مانو، کبھی مایوس نہ ہو۔ زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، کوششیں ناکام ہو جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں، حالات الفال چلنے لگیں اور لگے کہ شاید اب کچھ بدلنے والا نہیں۔ مگر یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مایوسی مومن کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، یعنی ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مومن کی اصل طاقت اس کی دولت، اس کا جسم، اس کے تعلقات نہیں، بلکہ اس کا توکل ہے، اللہ پر بھروسہ۔ بندہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، گر بھی جائے تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، میں ہارا نہیں، بس تھک گیا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ یاد رکھیں، اللہ نے کسی انسان کی زندگی میں کوئی دروازہ ایسے ہی بند نہیں رکھا، ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ انسان کو بہتر کے لیے روک لیتا ہے، کبھی اسے مضبوط کرنے کے لیے آزماتا ہے، کبھی اسے وہ مقام دینے کے لیے دیر کرتا ہے جس کے لیے وہ ابھی تیار نہیں ہوتا۔ اور ایک بات ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اصل شکست اس وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش چھوڑ دے۔ جس دن بندے نے ہمت ہار دی، اس دن وہ حقیقت میں ہار گیا۔ لیکن جو چلتا رہے، چاہے آہستہ، جو کوشش کرتا رہے چاہے مشکل سے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل سے یہ جملہ ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں، مومن کے بس میں بہت کچھ ہے۔ اس کی دعا میں طاقت ہے، اس کے صبر میں خیر ہے، اس کی کوشش میں برکت ہے، اور اس کے رب کی رحمت اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگر اس وقت آپ مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو بس یقین رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ ہارے نہیں ہیں، اللہ آپ کو ایک نئی طاقت دے رہا ہے، ایک نئے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی ہمت نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی دروازے کھولتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا۔ اللہ ہم سب کو استقامت دے، ہمت دے اور اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا صرف فرض نمازیں پڑھ لینا کافی ہے؟ اس بارے میں معروف اسلامی اسکالر شیخ عاصم الاکیم، جو سعودی عرب کے ایک معتبر عالم دین ہے، حلال و حرام، عبادات اور اخلاقی تربیت کے موضوعات پر دنیا بھر میں رہنمائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس مسئلے کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان صرف یہ سوچ کر کہ میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، بس یہی کافی ہے، اپنے دین کو بہت محدود نظر سے دیکھ رہا ہے۔ شیخ کے مطابق اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور نماز اس نظام کا بنیادی ستون ضرور ہے، مگر دین صرف نماز تک محدود نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر آدمی فرض نماز تو پڑھ لے، لیکن باقی زندگی میں جھوٹ، غصہ، بدتمیزی، ناانصافی، لوگوں کے حقوق مارنا، والدین سے سختی، زبانی بدسلوکی یا لوگوں کو تکلیف دینے جیسے گناہوں میں پڑا رہے، تو یہ مکمل دین داری نہیں کہلائے گی۔ شیخ عاصم الاکیم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے رویے اور لوگوں سے برتاؤ کو بھی درست کریں۔ ان کے مطابق فرض نمازیں ضروری ہیں، لیکن نوافل، اذکار، قرآن کی تلاوت، صدقہ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، دل کی پاکیزگی، زبان کی حفاظت، دل میں اللہ کا خوف اور زندگی کے ہر شعبے میں تقوی، یہ سب ایک سچے مسلمان کی شخصیت کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ فرض تو بنیاد ہے، مگر عمارت مکمل تب بنتی ہے جب ایک مسلمان نماز کے اثرات اپنے کردار میں بھی دکھائے۔ ان کے اس بیان کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف فرض ادا کرنے پر فخر نہ کریں، بلکہ دین کے پورے مزاج کو اپنائیں، تاکہ ہماری نماز بھی مضبوط ہو، ایمان بھی، اخلاق بھی، اور زندگی بھی حقیقی اسلامی بن جائے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر دور کے انسان کا مسئلہ رہا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم سب اس مسئلے کو پہچانتے تو ہیں، لیکن اس کی اصل جڑ تک نہیں جاتے۔ یہ مسئلہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک بیان میں سنا، اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے اس کو لازم شیئر کروں۔
ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرہ بدل جائے، حالات بدل جائیں، لوگ بدل جائیں، حکمران بدل جائیں، دوست بدل جائیں، رشتے بدل جائیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید سب سے پہلے مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں یہی سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبق دیتا ہے۔ چینج یور سیلف فرسٹ، خود کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اصولی بات بیان فرماتے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ سورۃ الرعد 11۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ہماری زندگیوں کا آئینہ ہے۔ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، شکوے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، برکت اٹھ گئی ہے، لیکن کبھی یہ سوال خود سے نہیں کرتے کہ کیا میری نماز درست ہے؟ کیا میرا رزق حلال ہے؟ کیا میرے اخلاق ویسے ہیں جیسے رسول اللہ کے تھے؟ اسلام کا طریقہ انقلاب ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے، باہر سے اندر کی طرف نہیں۔ نبی کریم مکہ کے اس معاشرے میں آئے جو ظلم، فحاشی، شرک اور ناانصافی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر رسول اللہ چاہتے تو سب سے پہلے نظام کو گرا دیتے، طاقت سے سب بدل دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلے انسان کو بدلا، دل کو بدلا، سوچ کو بدلا، کردار کو بدلا، اور جب انسان بدل گیا تو معاشرہ خود بخود بدل گیا۔ آج ہم الٹا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پہلے حکومت بدلے، پہلے نظام بدلے، پہلے حالات بہتر ہوں، اور پھر ہم نیک بنیں گے۔ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تم نیک بنو، حالات خود بہتر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا جان لو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ بخاری مسلم۔ اصل تبدیلی دل سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو نیت بدلتی ہے، نیت بدلتی ہے تو عمل بدلتا ہے، عمل بدلتا ہے تو عادت بدلتی ہے، اور عادت بدلتی ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو بدلنا زیادہ آسان لگتا ہے اور خود کو بدلنا مشکل۔ ہم کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں داڑھی نہیں رکھتا، فلاں بے حیا ہے، مگر اپنے گناہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ حالانکہ قیامت کے دن ہم سے اپنا حساب لیا جائے گا، کسی اور کا نہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے قیامت سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ خود احتسابی ہی دراصل چینج یور سیلف کی بنیاد ہے۔ آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے، عبادت میں لذت نہیں رہی، قرآن پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کمی آ گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دی ہے۔ اسلام ہمیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے بڑی تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پوری نماز نہیں ہو پا رہی تو کم از کم فجر سے آغاز کرو، اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو روز ایک آیت سے شروع کرو، اگر سب گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو ایک گناہ چھوڑنے کا پکا عزم کرو۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انا، ایگو ہے۔ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، مسئلہ دوسروں میں ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ مجھ میں اصلاح کی گنجائش ہے، اسی دن تبدیلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں غرور سے نہیں، عاجزی سے بدلتا ہے۔ نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں کامل ہوں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کے سامنے جھکتے رہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں ایک اور دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم اسلامی کوٹس شیئر کر لیتے ہیں، نصیحت والی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا وہ نصیحت ہماری اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہے؟ دوسروں کو سیدھا کرنے سے پہلے اپنی نیت سیدھی کرو، اپنا کردار سیدھا کرو، اپنی نماز سیدھی کرو۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں خود کو بہتر بناؤں گا، تو بغیر کسی انقلاب، بغیر کسی نعرے کے امت خود بدل جائے گی۔ آخر میں ایک بات دل پر لکھ لینے والی ہے، اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے معاشرہ کیوں نہیں بدلا۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا، جب تمہیں موقع ملا تو کیا تم خود بدلنے کی کوشش کی؟ آج اگر ہم نے خود کو نہیں بدلا تو کل ہم شکایت بھی نہیں کر سکیں گے۔ لہذا آج عہد کرو، میں خود کو بدلوں گا، میں اپنی اصلاح سے آغاز کروں گا، میں اپنے دین کو پہلے اپنی زندگی میں لاؤں گا، کیونکہ اصل تبدیلی باہر نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سوال آج کے دور میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہود اور دوسری غیر مسلم قومیں ترقی کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہیں روکتا؟ یہی سوال ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا گیا تھا کہ اگر یہود اور غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہیں روکتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی واضح کیا کہ دنیا کامیابی کا معیار نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اس سوال کے پیچھے ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ دنیا میں کامیابی اور ترقی اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں دنیا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ دنیا کی دولت، طاقت، ٹیکنالوجی اور ترقی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، نہ کہ کامیابی کی صنعت۔ اگر دنیا میں کامیابی ہی اصل معیار ہوتی تو فرعون، نمرود اور قارون سب سے زیادہ محبوب بندے ہوتے۔ یہود نے دنیاوی اسباب کو اپنایا، علم، نظم، منصوبہ بندی اور محنت کے قوانین کو لیا، اس لیے انہیں دنیا ملی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا کے اصول اپناتا ہے دنیا اسے مل جاتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ لیکن اس دنیا کی کامیابی کو اللہ خود قرآن میں متاع قلیل یعنی عارضی فائدہ کہتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت میں ہے، جہاں نہ مال کام آئے گا نہ طاقت، صرف ایمان اور عمل صالح۔ اللہ کسی قوم کو دنیا میں مہلت دیتا ہے تاکہ ان کا امتحان مکمل ہو جائے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دی ہوئی مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، یہ تو ان کی آزمائش ہے۔ یہود اور کوئی بھی قوم اگر ظاہری ترقی کر رہی ہو تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں بلکہ گرفت سے پہلے کی مہلت ہو سکتی ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں فوری پکڑ نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے فیصلہ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان آج پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے خود قرآن کے اصول چھوڑ دیے۔ ہم نے محنت، دیانت، علم اور کردار کی جگہ نعرے اور شکایت کو اپنا لیا۔ اسلام ہمیں دنیا ترک کرنے کا نہیں بلکہ دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کا درس دیتا ہے۔ اگر مسلمان بھی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں تو کامیابی ان کا مقدر بنے۔ آخر میں بات واضح ہے کہ دنیا کی کامیابی دیکھ کر گھبرا جانا کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنا راستہ کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ کامیابی صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر کے بعد بھی ثابت ہونی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔